گے پھر نفع پہنچائیں تو آپ کا وہ نفع پہنچانا ان کو شاید نفع دے سکتا ہے، لیکن آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم جب دوسروں کو نفع پہنچانے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے اصول پر قائم رہیں۔ بے اصولی بے راہ روی کا شکار ہوتی ہے، چاہے وہ بے اصولی تجارت میں ہو، چاہے وہ بے اصولی زراعت میں ہو، چاہے وہ بے اصولی امانت میں ہو، چاہے وہ بے اصولی لین دین میں ہو، چاہے وہ بے اصولی عبادت میں ہو۔ بے اصولی جہاں بھی ہوگی وہ انسان کو بے راہ روی کا شکار کرے گی۔ اگر وہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہو سکا تو کم از کم آخری درجہ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بے اصولی تکبر کو پیدا کرتی ہے، بے اصولی تکبر کو پیدا کرتی ہے۔ اور اللہ نے کہا الکبر ردائی، بڑائی اور تکبر وہ میری چادر ہے، اور میں یکبر نفسہ، جو اپنے نفس کے لیے کبر کرتا ہے، بڑائی کرتا ہے، گویا وہ یأخذ ردائی، کہ وہ میری چادر کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ کی احکام، اللہ کے اس کے الوہیت کی چادر کو اپنے سر پر اوڑھ کر اور الوہیت کا دعویٰ کرتے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، زمین اور آسمان کو میں نے پیدا کیا، وہ اس لیے پیدا کیا ان تعبدونی، کہ تم میری عبادت کرو۔ میں نے تمہیں بچے دیے تو وہ تمہارے پاس ہماری امانت، والدین دیے وہ تمہارے پاس ہماری امانت، مال و دولت دیا وہ تمہارے پاس ہماری امانت، مکانات دیے، زمین جائیداد دی، مارکیٹیں دیے، بہترین شو روم دیے، اچھی گاڑیاں دی ہیں، بڑی بڑی عیش و عشرت کی جو نعمتیں دی ہیں، وہ سب ہماری امانت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، میزان عدل قائم ہوگی، میزان عدل قائم ہوگی۔ میزان ترازو کو کہتے ہیں، انصاف کی ترازو وہاں لا کر رکھی جائے گی۔ تمام انبیاء اور ان کے ماننے والے تمام امتی سب وہاں موجود ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہاں عرش پر جلوہ افروز ہوں گے۔ ہر ایک سے اس کی امانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کہیں گے ادی الامانہ، کہ وہ امانت ادا کر جو میں نے تجھے دی تھی، اس کا استعمال کیسے کیا، بچوں کی پرورش کیسے کی، والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا، مال کہاں خرچ کیا، اور آپ کو اتنی بڑی دولت ہم نے دی تھی، اس دولت کا استعمال کس چیز پر کیا، عیاشی کے لیے کیا یا میری رضا کے لیے کیا۔ تو ادی الامانہ۔ لیکن اگر کوئی شخص وہاں اس اللہ کی ان تمام نعمتوں کا استعمال صحیح طریقے پر کرتا ہے تو وہاں وہ بتا سکتا ہے کہ اللہ ادیت الامانۃ فی سبیلک، میں نے تیری امانت تیرے ہی راستے میں خرچ کی ہے، میں نے اپنے بچوں کو تیرے دین پر گامزن رکھا، عقیدہ اسلام توحید پر انہیں قائم رکھا، تو نے مجھے ماں باپ دیے تھے، میں نے ان کا احترام کیا، جیسے تو نے قرآن میں کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور میں نے ان کا ادب و احترام کیا۔ مال و دولت دیا وہ میں نے بالکل صحیح مصرف پر خرچ کیا، مظلوموں پر خرچ کیا، اور وہ مستحقین پر خرچ کیا، اس سے میں نے اتنی مسجدیں بنوائی، اس سے میں نے حلال لباس خریدا، حلال رزق خریدا، حلال سواری خریدی، ان کا استعمال کیا، حلال مکان خریدا اور حلال کمانے کے لیے اپنی دکانیں خریدی تاکہ بے حلالی یعنی حرام کی طرف نہ جا سکوں، بیان کر سکے گا۔ اور اگر نہیں اس پر عمل کیا تو وہاں صرف یہ جواب ہوگا انا ربی وقد ذہبت الدنیا، اللہ اب میں کہاں سے بیان کروں، دنیا تو ختم ہو گئی، زمین میں دراڑیں پڑ گئی، آسمان میں دراڑیں پڑ گئی، تمام ستارے ٹوٹ گئے، سورج بے نور ہو گیا، چاند ٹوٹ گیا، کہاں سے بیان کروں، دنیا تو ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، ادی الامانہ، امانت تو بیان کرنی ہوگی، اس لیے کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی صرف اس لیے کہ ان تعبدونی، تم ہماری عبادت کریں، لا ان تعبدوا الاصنام، نہ اس لیے کہ تم بتوں کو ماننے لگے، بت پرستی کرنے لگے، ان تشرکوا باللہ، نہ اس لیے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگے،
انتا بلکہ اس لیے انتا عبدونی تم ہماری عبادت کرو. اور آج چاند ستارے بے نور ہو گئے. زینا السماء ان تعبدونی من النجوم والقمر والشمس. ہم نے آسمان سجایا تھا, خوبصورت بنایا تھا, وہ تمہاری اس زندگی میں بنایا تھا جس میں تمہیں ہم نے عبادت کرنے کا حکم دیا تھا. ستاروں سے آسمان کو سجایا. زینا السماء من النجوم, ستاروں سے آسمان کو سجایا. وَنَوَّرْنَا الدُّنْيَا مِنَ الْقَمَرِ وَالشَّمْسِ, دنیا کو چاند اور سورج سے منور کیا. ان تعبدونی تم میری عبادت کرتے, لیکن لا تعبدو, لیکن تم عبادت کرنے والے نہیں تھے. فہذا ادی امانہ, اس لیے امانت ادا کرے. کیا کر کے آئے ہو دکھائے اپنا. کہے گا کہ اللہ, کوئی جھوٹ بولے گا کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا تھا. اللہ کہیں گے کیا عبادت کرتا تھا, کہ جی میں نے اپنی زبان سے فلاں کو جو ہے تیرے راستے کی طرف بلایا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کل لسان, زبان بول, ما یؤدی الامانہ بک, کہ تجھ سے اس نے کون سی امانت ادا کی ہے. زبان ہماری ہوگی اور ہمارے خلاف بولے گی کہ اللہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے, مجھ سے فلاں دن میں, فلاں تاریخ میں, فلاں مہینے میں, فلاں سال میں, فلاں جگہ کھڑا ہو کر فلاں شخص کو یہ گندے کلمات کہے تھے, اسے تکلیف پہنچائی تھی. تو پھر یہ ہے کہ یہ کہے گا انسان کی زبان, ساری زندگی تجھے مزہ دینے کے لیے میں نے طرح طرح کی نعمتیں تجھے کھلائی ہیں, تو آج میری مخالفت کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ اس میزان عدل کا کمال ہے جو ہم نے قائم کیے. یہاں انصاف کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو اس لیے آج جو حکومت ہم پر ظلم کرنے کی کوشش کرتی ہے, ہم ان سے قانون اور ہندوستان کے ضابطے کے مطابق ہم ان سے بات چیت کریں. اپنے تہوار کو بھی ہم خوشی سے منائیں, ان کے تہوار کو بھی ہم خوشی سے منانے دیں, کیونکہ یہ قانون ہے ہندوستان کا. اور قانون پر عمل کرانے کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ قانون کو لاگو کرے اور اس پر عمل درآمد کرے. جب ہمیں شریعت کہہ رہی ہے تو ہمیں کسی کے تہوار میں دخل اندازی کر کے ان کے تہوار کو ہم خراب کرنے کی کوشش کریں تو سمجھیے کہ اپنا امن خراب کرتے ہیں. اس لیے ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے تہوار میں شریک ہوں, ہم بھی شرک و کفر کریں, ان کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنے ایمان اور عقائد سے گر جائیں. نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. چاہے وہ اس بات پر راضی ہوں یا ناراض ہوں, ہم اپنے اصول کو قائم اور دائم رکھیں, اپنے اصول سے نہ ہٹیں. اصول سے جب بھی ہٹیں گے بیراہ روی کا شکار ہو جائیں گے. اصول پر قائم رہ کر ان کے تہوار کا احترام کریں. اور ہمیں اکابر کا یہ سبق ہے, یہ سبق کو ہمیں دیتے ہیں کہ ہم دارالجمہوریہ میں رہتے ہیں, جمہوری ملک ہے. اس جمہوری ملک میں قانون سب کے لیے, سانس لینے کی سب کو اجازت ہے, اپنے کام کاج کرنے کی سب کو اجازت, اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی سب کو اجازت ہے. اپنے قانون کے مطابق عمل کریں اور اپنے قانون کے مطابق اپنے اسلام پر عقائد پر جمیں. قانون کے مطابق اگر ہو سکے تو ان کی مدد بھی کریں. قانون سے ہٹ کر, اصول سے ہٹ کر نہیں, اصول پر بھی جمے رہیں. توحید کا عقیدہ ہو, شرک کا عمل کوئی ہماری زبان یا ہاتھ سے نہ ہو جائے, اس پر بھی قائم رہیں. اور ہندوستان کے قانون پر بھی قائم رہ کر ہم اس کی پاسداری کریں اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اپنے اخلاق حسنہ پیش کریں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو دعوت دی ہے وہ اخلاق حسنہ کو مقدم رکھا. کوئی اگر یہ سوال کرے کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے, پوری تاریخ رچی ہوئی ہے, گواہ ہے اس بات کی کہ اسلام صرف اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے, تلوار سے نہیں پھیلا. اس لیے کہ اگر اسلام تلوار سے پھیلتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر یوں نہ کہتے کہ کیا ہے کوئی اس مجمع میں کہ جو ہر غلط بات کی سدھار کی کوشش کرے. حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اگر کوئی آپ کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا ہم ہیں,
اور اگر ہم کریں گے تو آپ ہیں، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت تھی، حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیا کوئی ہے کہ اگر میں غلط چلوں اور میری اصلاح کرے؟ حضرت عمر پھر کھڑے ہوئے کہ امیر المومنین ہم ہیں کہ اگر میں تب بھی نہ مانوں تو تلوار ہے، یعنی امیر المومنین کو کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین ہم ہیں کہ اگر آپ کے غلط چلیں گے، اصول سے ہٹ جائیں گے تو ہم ہیں آپ کو صحیح کرنے والے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہدایت تو دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ہم اس پر جم جائیں گے، اور اگر آپ پھر بھی نہ مانیں تو ہمارے پاس تلوار بھی ہے۔ اور ایک امیر المومنین نے کہا کہ میری حکومت میں اگر ایسے لوگ موجود ہیں تو مجھے فکر نہیں ہے۔ عدل انصاف قائم رہا۔ آپ کے بعد حضرت عمر فاروق بھی آئے۔ حضرت عمر فاروق نے 10 سال تک حکومت کی، اور 10 سال تک حکومت کر کے آپ نے اسی عدل و انصاف کو آگے بڑھایا۔ حضرت عثمان غنی آئے، حضرت علی مرتضیٰ آئے، آپ کے پاس دوسرے آئے۔ چاروں خلیفہ نے جو عدل و انصاف دنیا میں قائم کر کے دکھایا، آج تک مثال نہیں ملتی۔ اگر عدل و انصاف قائم کر سکتا ہے تو ایک صاحب ایمان کر سکتا ہے، چونکہ اس کے پاس ایک قرآن ایسا قانون ہے، حدیث ایک ایسا قانون ہے جس میں ہر مسئلے کو لے کر کے عدل و انصاف قائم ہے۔ آج ہندوستان کے جو مسائل ہیں 10 سال، 15 سال، 20 سال ہو جاتے ہیں، وہ مقدمات چلتے رہتے ہیں، تاریخ پر تاریخ چلتی رہتی ہے، لیکن کچھ مسلم ممالک اور اسلامی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں 8 دن بھی کوئی بڑے سے بڑا مقدمہ نہیں پکڑتا، 2 دن 3 دن میں فیصلے ہو جاتے ہیں، بس وکیلوں کو سنا جاتا ہے، گواہی سنی جاتی ہے، دلائل پر غور کیا جاتا ہے، دلائل پر پھر ان دلائل کو پرکھنے کے بعد جو حق بجانب فیصلہ ہوتا ہے اس جانب فیصلہ کر گزرتے ہیں، اور سب اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی اگر انصاف قائم ہوا تو صاحب قرآن نے کیا، کبھی بھی اگر ہوگا تو صاحب قرآن ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے جس کے سینے میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ ہوگا، خدا کی قسم کبھی 2 کوڑی میں نہیں بک سکتا، ان دلالوں کی طرح، ان ججوں کی طرح نہیں ہو سکتے جو کل بابری مسجد پر 2 کوڑی کے عوض بک چکے ہیں، وہ صاحب قرآن نہیں بک سکتا۔ اس لیے ہم آئیں اور اپنے ایمان کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، مسجد کی طرف آئیں، سب کچھ راستہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہاری حکومت ہوگی اگر تم پکے سچے مومن ہو گئے۔ اگر ہو گئے تو کل آنے والا وقت تو ہمارے بچوں کا ہے، یہ اقتدار میں آئیں گے، حکومت ان کے پاس ہوگی، یہ بڑے جج ہوں گے، بڑے آفیسر ہوں گے، بڑے MP MLA ہوں گے، یہی CM اور PM ہوں گے، یہی منتری تعلیم ہوں گے، یہی سمندری منتری ہوں گے، یہ جنگلات کے منتری ہوں گے، اور یہ انصاف ہندوستان میں قائم کریں گے۔ بہت قریب وقت آ رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اصول پر قائم رہیں، ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، قرآن کو ہم اپنے جتنے بھی جس طرح کے اختلافات کو باہر پھینکتے ہیں۔ اپنے اختلافات کو میں صبح بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، اپنے اختلافات کو مسجدوں میں حل کریں، اپنے علماء کے درمیان حل کریں، اپنے بزرگوں کے درمیان جو گاؤں کے ذمہ دار ہیں بٹھا کر اپنے بزرگوں کے درمیان حل کریں۔ خدا کی قسم تمہیں راستہ مل جائے گا، حیران ہو جائیں گے دنیا کے لوگ۔ ایک بات میں بتاؤں، آج ہندوستان کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، ہمیں انٹرنیشنل خبریں نہیں دی جاتی، ہم پر، ہمارے اوپر ہونے والے ظلم پر دنیا رو رہی ہے، اور وہ چاہتی ہے ہم ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کریں، لیکن وہ کہاں کمزور ہے۔ یہ جو روزانہ پولیس اسٹیشن میں، کچہری میں ہمارے مقدمات جو لکھے جاتے ہیں، جو یہاں کوئی وکیل ہو وہ بتائے گا، یہ جو مقدمات لکھے جاتے ہیں یہ ان کا ریکارڈ بنتا ہے، اور پھر سال پورا ہو جاتا ہے تو یہ ریکارڈ چھانٹ لیا جاتا ہے کس مذہب کے لوگوں کا، چونکہ مذہب کی راجنیتی چل رہی ہے نا، چند سالوں سے یہی ہو رہا ہے کہ کس مذہب کے لوگوں کے کتنے جرائم کے مقدمات ہوئے، وہ چھانٹ لیے جاتے ہیں، تو 90-95% وہ صاحب ایمان کے جرائم دکھاتے ہیں، حالانکہ ان میں 99-99.5% جھوٹے مقدمے ہوتے ہیں، اور وہ جو جرائم کے مقدمات کیسز ہوتے ہیں ان کا ریکارڈ اقوام متحدہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہ پیش کیا جاتا ہے کہ
یہ آپس میں دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اس لیے وہ دوسرے ممالک کے لوگ ہماری مدد نہیں کر پاتے۔ ہمیں اپنے مقدمات کو روکنا ہوگا، ان کے اس سیاسی چال کو ہمیں کاٹنا اور ختم کرنا ہوگا۔ جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، ہم سمجھتے رہیں گے ہم تو بہت دین کا کام کر رہے ہیں، صبح سے شام تک تسبیح پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہم سمجھیں گے ہم تو حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، ہم تو بہت دین کا کام کر رہے ہیں۔ ہم تو ابھی کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہماری عوام بھٹک رہی ہے، ہم خود بھٹک رہے ہیں۔ اس لیے آؤ قرآن کی طرف، آؤ انصاف کی طرف، انشاءاللہ راستہ ملے گا، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے آپ کی نسل اس ہندوستان پر اقتدار قائم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے کہنے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے موت ہر ایک کو آنی ہے، موت ایک حقیقت ہے، فسانہ نہیں، موت ایک حقیقت ہے، فسانہ نہیں۔ موت نے کسی کو بھی چھوڑا نہیں، کوئی کیسا بھی ہو اس نے بخشا نہیں، کوئی کیسا بھی ہو اس نے بخشا نہیں۔ موت شاہوں کی شاہی کو کھا گئی، موت شاہوں کی شاہی کو کھا گئی، موت نبیوں رسولوں کو آ گئی، موت شاہوں کی شاہی کو کھا گئی، موت نبیوں رسولوں کو آ گئی۔ ہاں مگر موت سے ہے بڑی زندگی، ہاں مگر موت سے ہے بڑی زندگی، گر سیرت پاک میں ہو ڈھلی زندگی۔ ہاں مگر موت سے ہے بڑی زندگی، گر سیرت پاک میں ہو ڈھلی زندگی۔ پھر ظاہری موت سے کب مری زندگی، پھر ظاہری موت سے کب مری زندگی، مر کے جو جی اٹھے ہے وہی زندگی، مر کے جو جی اٹھے ہے وہی زندگی۔ یعنی آپ کو جو موت ہو کلمہ والی موت ہو، آپ کو جو موت ہو شہادت کی موت ہو، آپ کو جو موت ہو وہ موت ہو کہ جس موت پر اللہ کے نیک فرشتے رشک کریں، انبیاء رشک کریں کہ ہاں میری امت کا وہ فلاں امتی میرا، وہ شہادت کی موت لے کر میری نبوت اور رسالت کے اس نے ایک نظام کو اللہ کے روبرو بلند کیا ہے، وہ رشک کرے۔ ہاں مگر موت سے ہے بڑی زندگی، مر کے جو جی اٹھے ہے وہی زندگی۔ ہاں مگر اس کے لیے ایثار بھی چاہیے، ایثار قربانی کو کہتے ہیں، ہاں مگر اس کے لیے ایثار بھی چاہیے، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کردار بھی چاہیے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرت جس ادارے سے آئے حضرت شیخ زندگی رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کرتا ادارہ ہے، میں تو تمام مدارس سے درخواست کرتا ہر کوئی آئے اپنی رسید بنائے اور ادارے کا تعاون کرے۔ مدارس دین کے قلعے، پوری امت کی اپنی ذمہ داری ہے کہ مدارس کے تحفظ کی اور تعاون کی۔ آ جائے میں رسید بنا لے حضرت کی ادارے کی۔